شروع کر رہا ہوں کہ ان ایویڈنس کا جو وہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں لاؤں گا، اور پھر ان کے جو شبہ ہیں اور ان کا ازالہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے آج میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب شفاعت کرنے کی اجازت لوگوں کو دی تو اس کے اندر اس نے اذن مخصوص نہیں دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی چاہیں جب چاہیں وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے جب کہ شفاعت کی وہ شرائط ہوں۔ اور شفاعت کی شرائط کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی جائے وہ صاحب ایمان ہو، جب اس کی بخشش کی بات ہو، اور ہدایت کے لیے تو کسی کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اور شفاعت کرنے والا معذون ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کی اجازت دی ہو۔ اور آخرت میں بھی یہی شفاعت ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ مسلمان ہو، یہ شرط ہے۔ اور شفاعت کا معنی وہ جو میں نے پچھلی بار پڑھ کر بتایا تھا کہ ملائکہ کھڑے ہو کر صرف گواہی دیں گے کہ وہ گواہی دے دیں، یہ شفاعت کا معنی جو کیا گیا یہ قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ اب جن صاحب نے وہ یہ کہا تھا نا کہ یہ دور ملوکیت کی یادگار ہے اور اس کا منزل الذی یشفع عندہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو کر صرف گواہی دیں گے، انہی کی اس کتاب سے لغات القرآن سے اب میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ شفاعت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام راغب نے لکھا ہے۔ اب امام راغب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کا کیا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں راغب نے کہا ہے کہ شف ان کے معنی ہے کسی چیز کو جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینے اور ضم کر دینے کے ہیں، اور شفاعت ان کے معنی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا اور اس کی خبر گیری کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل جانے کا نام شفاعت ہے۔ تو یہ خود انہوں نے اس کا معنی کر دیا کہ شفاعت کا معنی ہے کسی کے مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، محض کھڑا ہونا نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف کھڑا ہونا ہوتا تو پھر ان کی بات درست تھی۔ اب میں قرآن کریم کی آیات وہ شفاعت والی انشاءاللہ وہ پڑھوں گا جس کے اندر یہ معنی ہے کہ شفاعت کا معنی ہی کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر اس کی مدد کرنا اور اس کی بات کا سنے جانا، یہ شفاعت کا معنی ہے۔ اب جو انہوں نے وہ آگے جا کر دیا کہ یہ دور ملوکیت کی یادگار ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو شفاعت کا معنی کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب جب ایک آدمی دعا کرتا ہے دوسری آدم کے لیے تو وہ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی جب دعا سنی جاتی ہے تو وہ شفاعت قبول ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام شفاعت ہے۔ اب چونکہ جن کے میں نے حوالہ جات پچھلی بار پڑھے جن کا مسئلہ شفاعت کے اندر اختلاف ہے کہ وہ اذن مخصوص سمجھتے ہیں اور اس کی ایسے ایسے وہ بیانات کرتے ہیں، اور جو جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں اس کو وہ مشرک کہتے ہیں، اور اس کو وہ شرک مانتے ہیں۔ چونکہ وہ شرک مانتے ہیں اس لیے وہ شفاعت کو نہیں مانتے اس معنی میں کہ شفاعت عام ہوگی۔ اب وہ جو سب سے پہلے ان کی ایک دلیل جو میں لانا چاہتا ہوں اور جو سائیکالوجیکلی ایک دلیل کو یوز کرتے ہیں اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صرف میں ایک اشارہ کرتا ہوں اس لفظ کے اوپر کہ یہ شفاعت شرک ہے۔ وہ شفاعت کو شرک کہتے ہیں۔ شرک صرف وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالی کا حق ہو اور وہ حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ شرک ہوگا، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو حقدار مانا جائے اور حصے دار مانا جائے تو تب جا کر وہ شرک ہوتا ہے۔ تو شفاعت کا معنی ہم یہ کر رہے ہیں، امام راغب بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ شفاعت کا معنی ہے کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ ان کو اذن دے۔ تو یہ تو اللہ کا حق نہ ہوا کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا۔ جب یہ کھڑا ہونا ہوا کہ کسی کے آگے درخواست کرنا کہ آپ اس کے لیے یہ کام کر دیں، جب یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے۔ سفارش اور شفاعت کا ایک باریک فرق بعض اہل علم بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہا جائے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا یہ کام کر دیں، کسی کے لیے کسی کے آگے درخواست کرنا یہ اللہ کا حق تو سرے سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس کے آگے کہے گی کہ اس کے لیے میں سفارش تمہارے سامنے کر رہا ہوں؟ نعوذ باللہ، یہ تو کوئی ذی ہوش آدمی
سوچ ہی نہیں سکتا. تو جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو عقیدہ ایک شفاعت کا شرک ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ کا تو حق ہے ہی نہیں, یہ تو حق ہی اس کے بندوں کا ہے, یہ تو حق ہی مخلوق کا ہے. اور یہ اس حق اس نے اپنی کرم نوازی سے, اپنی عنایت سے خود بندوں کو عطا فرمایا ہے. قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اس کا کرم ہے کہ یہ مقام و مرتبہ اور یہ حق اس نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا. یہ اس کے اوپر واجب نہ تھا, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس نے ان کی شان محبوبی دکھانی ہے. اب جب وہ شفاعت کے خلاف بچے اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر رٹاتے ہیں اس معاملے کو, اور وہ بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ 40 دن کے اندر ہم قرآن کریم کا کو پورا ترجمہ پڑھا دیں گے, وہ پورا ترجمہ تو نہیں ہوتا, لیکن اس ترجمے کے اندر جن آیات کو پڑھایا جاتا ہے وہ 40 دن کے کورس میں یا 3 یا 4 ماہ کے کورس میں, ان کے اندر جب شفاعت کے مسئلے کے اوپر بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو, بچوں کو, بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ شفاعت ایسے مولویوں نے, پیروں نے بنائی ہوئی ہے, اس کا تو کوئی ذکر نہیں. اس کے ساتھ وہ سائیکالوجیکلی ایک چیز یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو شفاعت تو سرے سے ہے ہی بری چیز, یہ لفظ شفاعت ہی غلط ہے. یعنی جب عام لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کرتے. جب مخصوص حلقہ 40 ڈیز والا ہوتا ہے نا, 40 ڈے کا چلا جب ہوتا ہے پھر یہ بات کرتے ہیں. عام جگہ پر جب بات کریں, ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, جی ہاں شفاعت کریں گے, ہم بھی مانتے ہیں انشاءاللہ, ہم امید کرتے ہیں ہماری بھی کریں گے, کہ یعنی ہم نے تو بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہونا ہے. تو حضور, اللہ تعالیٰ حضور کو اس دن خاص کہے گا کہ اس کا ذرا درجہ اور بلند کرنا ہے تو آپ اس کے لیے سفارش کر دیں, بخشا ہوا تو یہ پہلے ہی ہے, نیک عمل تو اس نے بہت کیے ہوئے ہیں. اس قسم کی شفاعت کو وہ مانتے ہیں, اور جب وہ عام اعلان کرتے ہیں تو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے, جیسے میں نے کتابوں سے, فتاووں سے پڑھ کر آپ کو بتایا ہے. لیکن جب وہ بتاتے ہیں بچوں بچیوں کو تو کہتے ہیں شفاعت ہے ہی بری چیز. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے مسلمان ممالک کے اندر بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ غلط سفارشیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ غلط سفارش کی وجہ سے یہ پڑھا ہوا نہیں تھا, پر اس کی سفارش تھی, اس کو نوکری مل گئی, اور تمہارے پاس سفارش نہیں ہے, تم پڑھے بھی ہو اور تمہیں نوکری نہیں ملی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی غلط سفارش سے لوگوں کے کام بنتے ہیں, اور دنیا میں یہ افسران سفارش کر کے جو نااہل لوگ ہیں اور جو اس کے حقدار نہیں ہیں, سفارش کے ذریعے ان کو ان کا حق دلوا دیتے ہیں. اور ان مولویوں اور پیروں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح کی سفارشیں چلیں گی, کہ کیا ہوگا کہ جو حقدار ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا, اور جو نا حق, جو بخشے جانے کے قابل نہیں ہے, اس کو انبیاء, پیر, فقیر, مولوی یہ بونگی قسم کی سفارشیں کر کے ان کو بخشوا لیں گے. یہ بونگی قسم کی سفارش پر میں پچھلی بار ساری عبارت پڑھ چکا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو اس لیے یہ شفاعت تو نہ دنیا میں شفاعت ہے نہ آخرت میں شفاعت ہے. تو اس طرح سے وہ مائنڈ کو چینج کرتے ہیں. ان میں بچے بچیاں کئی وہ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں ملازمت کے, مگر ان کو ملازمت نہ ملی, یا کسی اور بات کے حقدار ہے تو ان کو نہ ملی. تو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بات اپیل کرتی ہے, ان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے, ان کے دماغ کے اندر اتر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ شفاعت ہے ہی ویسے, اس کی تو بات نہیں شفاعت نہیں. اللہ دیکھے گا کاموں کو, کسی کی نہیں سنے گا, نہ نبی کی نہ ولی کی, وہ تو کاموں کو دیکھے گا, وہ عمل کو دیکھے گا. یہ سفارش تو ہے ہی ایسی چیز ہے, نہ دنیا میں نہ برزخ میں نہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہے. اب سب سے پہلے جو میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں, اس میں عام قسم کی جو سفارشیں ہیں ان کا ذکر سنیے, قرآن کریم میں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں, دنیا میں جو افسران بڑے افسر سے شفاعت کرتے ہیں, یا کوئی امیر لوگ افسروں سے سفارش کرتے ہیں, وہ کسی کا حق مر جاتا ہے, کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے, اور جو حق کا اہل نہیں ہوتا اس کو سفارش کی وجہ سے وہ چیز مل جاتی ہے. یہ دنیا میں تو ایسا چل جاتا ہے, لیکن جس شفاعت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ ہے, وہاں صرف حق ہی قبول ہوگا, وہ وہاں پر مرض الہی چلے گی, کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور یہی بات علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے تحقیق الفتاوی کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. اہل علم سے گزارش ہے کہ